بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ بھیک مانگتے وقت آسمان کو دیکھتا جاتا۔ بھکاری کو آسمان قریب سے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی اس کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی تو بھکاری کی نظر آسمان پر پڑی اور کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک پری اڑتی ہوئی زمین پر اتر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اتری پھر وہ غائب ہو گئی۔ بھکاری نے پری کے اترنے کا وقت نوٹ کر لیا۔ 2-3 روز تک وہ یوں ہی پری کو زمین پر اترتے دیکھتا رہا۔ ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی پہلے تو بہت حیران ہوئی، مگر پھر فیصلہ کیا کہ کل وہ اس پری پر نظر رکھیں گے کہ آیا یہ پری روز زمین پر کیوں اترتی ہے اور پھر کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس پری کا انتظار کرنے لگے۔ آسمان پر بار بار اپنی نظریں دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے وہ پری زمین پر اترتی ہوئی نظر آ ہی گئی۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس گاؤں میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد جیسے ہی پری نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے اس کے پر کے کونے کو پکڑ لیا اور پری کے ساتھ اڑنے لگے۔ پری جب آسمان کی بلندیوں کو پہنچی تو بھکاری کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونوں کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کا خزانہ یہاں موجود ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں دنگ رہ گئی۔ آخر پری اس پہاڑ پر اتر گئی۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونوں پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ رات کے بڑھتے ہی وہ دونوں اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ پری کا پر پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا جو انہوں نے رات کو سوچا تھا۔ دونوں زمین پر اترتے ہی اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب بھکاری جو کہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اسے دیکھ کر گاؤں میں سب حیران و پریشان ہو گئے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ بھکاری امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بھکاری کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہو جانے کے راز پوچھنے لگے۔ بھکاری نے تو ان کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن کسی کام سے بھکاری باہر گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمسائی اس کی بیوی کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں اس سے خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب وہ بھکاری واپس گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے ساری بات بتائی۔ بھکاری اس کی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوا، مگر اب بات تو ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں بھکاری سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ اس کے ساتھ اس باغ میں چلے اور پری کے ساتھ اس خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد بھکاری کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ جا کر مزید خزانہ اکٹھا کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے اس باغ میں پہنچے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ سب اس طاق میں تھے کہ جیسے ہی وہ پری آئیں گی ہم اس کے پر کو پکڑ لیں گے۔ اس باغ میں وہ پری آئی اور جیسے ہی اس پری نے اڑان بھری تو سب سے آگے بھکاری نے اس کے پر کو پکڑ لیا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑتے اڑتے ہی جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے خوشی سے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے سکیں۔ ایک نے کہا، خود سے سوچنے سے بہتر ہے کہ ہم اس بھکاری سے ہی پوچھ لیں۔
ایک گاؤں والے نے پوچھا، وہاں کتنا سونا ہے؟ بھکاری تو خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ دوبارہ چل دیا تھا۔ پر کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویوں سے کہنے لگا، اتنا زیادہ؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر منہ کے بل گر پڑے اور پری مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگی۔ ان سب کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی اور بھکاری کو جو پہلے خزانہ ملا تھا وہ سب بھکاری کے علاج میں لگ گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔